اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام طریقت و عقیدت۔ اور اس پروگرام میں یہ پروگرام کیا ہوتا ہے، ایک محفل ہوتی ہے، اور جب بھی یہ محفل سجتی ہے تو کسی نہ کسی اللہ والے کا، کسی نہ کسی ولی کامل کا عرس ہوتا ہے، جس میں اسکالرز موجود ہوتے ہیں، قوال حضرات موجود ہوتے ہیں، جو کہ اس شخصیت اور اس بزرگ کی سوانح حیات کے حوالے سے، ان کے کشف و کرامات کے حوالے سے اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں۔ آج جس بزرگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ 20ویں صدی ہجری کے وہ بزرگ ہیں کہ جو بیک وقت 4 زبانوں پر عبور رکھا کرتے تھے شعر و ادب کے حوالے سے، تصانیف جو ان کی ملتی ہیں، چونکہ اس وقت جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی، اور آپ کو جو ہے عربی، اردو، فارسی اور ہندی پر بیک وقت عبور تھا، اور اس میں آپ کلام کیا کرتے تھے، بانداز شعر بھی اور بانداز نثر بھی۔ تو منظوم و منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ آپ کی تحریر ملتی ہے۔ میری مراد حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے، بہت عظیم شخصیت۔ اچھا، آپ کی شخصیت بطور شاعر جانی پہچانی جاتی ہے، عام طور پر معروف ہے، لیکن بنیادی جو آپ کی شخصیت کا حوالہ ہے اور جو وجہ تعارف ہے وہ آپ کی ولایت ہے، چونکہ ولایت میں بھی آپ ایک ایسے ولی کامل اور صوفی باصفا کا درجہ رکھتے ہیں کہ جو آسمان ولایت پر آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکتے دمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ آج ARYQ-TV نے یہ اہتمام کیا ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرؤف صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ARYQ-TV کے، انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، کہ جب بھی اہل اللہ کے اعراس آتے ہیں خصوصی طور پر اس محفل کو سجایا جاتا ہے اور اللہ والوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے ان کی عظیم خدمات کے حوالے سے۔ اسی حوالے سے ہم بھائی محمد بلال صاحب سینئر پروڈیوسر ARYQ-TV کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جن کی کوششوں سے ایسی خوبصورت محافل ترتیب دی جاتی ہیں کہ جس میں قوال حضرات بھی موجود ہوں، اسکالرز بھی ہوں، اور اللہ والوں کی محبت کا پرچار اور پوری دنیا میں ان کی خدمات کو جو ہے پہنچایا جا سکے۔ آج حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب کا ایک عجیب ایک کلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو پروفیسر عبدالغنی نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے مخزن الخزائن میں جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ بہت آپ کے کوائف بھی مل جاتے ہیں، اس میں آپ کی سوانح حیات بھی مل جاتی ہے، اور فکر و فن کے حوالے سے، شعر و ادب کے حوالے سے، انشاء پردازی کے حوالے سے جو آپ جس مقام پر ہے اس کے حوالے سے بڑے مفصل کلام مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج خراج عقیدت و محبت پیش کریں گے جامعہ کراچی مادر علمی کی ممتاز و معروف شخصیت، جن کے تلامذہ پوری دنیا میں علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، عصری اور دینی علوم پر بڑی مہارت رکھتے ہیں، خصوصاً جب اہل اللہ کے حوالے سے اور تصوف پر آپ کلام فرماتے ہیں تو بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ سر آپ کا خیر مقدم ہے آج کی اس محفل میں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین، ویسے ماشاءاللہ فقہ کے اعتبار سے بہت مضبوط شخصیت ہیں، میں ان کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں اور سالہ سال سے کر رہا ہوں ماشاءاللہ، اور شعر و ادب کے حوالے سے بہت شاندار مطالعہ اور بہت ہی عمدہ آپ کا حافظہ ہے ماشاءاللہ، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کا اظہار گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں، اور جب تصوف کے حوالے سے کلام کرتے ہیں تو بھی کمال کرتے ہیں۔ میری مراد مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جناب آج قوال حضرات وہ گھرانہ ہمارے درمیان موجود ہے کہ جن کے بزرگ صدیوں سے فن قوالی کے حوالے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور استاد منظور احمد نیازی قوال رحمۃ اللہ علیہ بلبل دکن کہلاتے ہیں، اور ان کا پڑھا ہوا کلام آج پوری دنیا میں جہاں جہاں قوالی ہو رہی ہے نہ صرف اس کو سنا جاتا ہے بلکہ اس کو پڑھا بھی جاتا ہے۔ دیگر قوال حضرات بھی ان کے کلام کو پڑھتے ہیں اور کلاموں کو پڑھ کر شہرت کے بام عروج پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ انہی کے صاحبزادگان اور ان کے ماشاءاللہ صاحبزادگان کے صاحبزادگان آج یہاں موجود ہیں، حبیب احمد اور عمر نیازی قوال اور ہمنوا موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ سے انشاءاللہ کلام سنیں گے، اور حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ، ہم بے نیاز کہتے ہیں لیکن شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام فارسی نعت جو ہے وہ انشاءاللہ شامل کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ صاحب عرس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ فرمائے، ان کی سوانح حیات کے حوالے سے، ان کی ولادت کے حوالے سے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔
بعد حمد و صلات کے کیو ٹی وی اور اس کے احباب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے تصوف کی ایسی شمع کو فروزاں کیا ہے کہ جس شمع سے اہل اللہ کی خانقاہیں بھی اور قلوب بھی منور ہیں، واہ، اور جو وابستگان دامن مصطفیٰ ہیں وہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کے درمیان خط فاصل کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی دنیا سے منسلک ہوتے ہیں جس دنیا کو بیت کی دنیا کہا جاتا ہے، تصوف کی دنیا کہا جاتا ہے، روحانیت کی دنیا کہا جاتا ہے، اور اس تصوف کی اور روحانیت کی دنیا کے سرخیل ایک عظیم شخصیت جن کا آج عرس منایا جا رہا ہے اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے ہم سب مجتمع ہیں، وہ ایک ایسی ذات ہے جن کو حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ میں خاص طور پہ اپنے نوجوان بچے بچیوں سے کہوں گا کہ جو اپنی تاریخ کو، اپنی ثقافت کو، جی، اپنی زبان کے اس اسلوب کو جس کو اردو کی زبان، عربی کی زبان، فارسی کی زبان یا انسانیت کی زبان کہا جاتا ہے، اگر اس زبان کو کسی نے زندگی دی ہے اس زمین پر، اس خطے پر، وہ اولیاء کاملین ہیں، اور ان اولیاء کاملین میں شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اس وجہ سے بہت زیادہ نمایاں ہے کہ انہوں نے بحیثیت عالم کے جب علوم عقلیہ اور نقلیہ ہاں، واہ، دونوں مکمل کیے تو وہ جو قلوب سے قلوب تک آتے ہیں تو خرقہ خلافت ملا، کیا بات، اور وہ خرقہ خلافت حضرت مولانا فخر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے جو ملا 19 سال کی عمر میں، اور جس طریقے سے ادب، زبان و بیان ابتدائی اعتبار سے ان کی زبان میں نظر آتا ہے، اور وہ ٹکسالی زبان، وہ دلی کی خوبصورت زبان جس کو صرف دلی کی زبان نہیں کہا جاتا بلکہ آبرو ملت اسلامیہ کہا جاتا ہے، اس کی زندگی کی ایک روش قائم کر کے شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بتلا دیا کہ جب تک کسی صوفی کی، کسی بزرگ کی تصدیق نہ ہو زبان پر، اس وقت تک وہ زبان آوارہ ہوتی ہے، لیکن اس زبان پر جب تصوف آ جائے تو پھر ذکر اللہ اور اہل اللہ کی رغبت اور تعلق کی وجہ سے وہ عشق کی منزلیں طے ہوتی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ بے مہار اونٹ کے گلے میں جب غلامی کا پٹا ڈال دیا جائے تو وہ غلامی ایسی غلامی ہوتی ہے کہ جس پر غلامی کا لفظ صادق نہیں آتا بلکہ حقیقی آزادی مل جاتی ہے۔ اور اس اردو کو، اس عربی کو، اس معاشرے کو جس میں لوگ بت پرستی کی طرف جا رہے تھے، ان کو اس عمل سے نکال کر حضرت شیخ نے، شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طریقے سے وابستہ کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا کہ حضرت شیخ بیک وقت تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، منطق، کلامی مباحث، اور اس پر صرف وہ بولا نہیں کرتے تھے بلکہ لکھا بھی ہے بہت کچھ، اور لکھنے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کلامی مباحث میں اور فلسفیانہ مباحث میں شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح چغمنی جو لکھ دی ہے، شرح چغمنی، اللہ اللہ، وہ اب پڑھانے والے اور پڑھنے والے نایاب ہیں مدارس میں۔ اب جو آج جس دور کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دور ترقی کا دور ہے، یہ تنزل کا دور ہے، لکھنے والے تو قبور میں چلے گئے، ان کا فیض باقی ہے، لیکن اب سمجھنے والے کہاں ہیں؟ وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی، کیا بات ہے، تو اس جلوے سے اکتساب فیض کرنے کے لیے ایک عالم اپنی علمیت کے بنیاد پر دعویٰ نہیں کرتا بلکہ اس بیت کی وجہ سے عشق کا وہ دعویٰ کرتا ہے، جس کو بقول شبلی نعمانی کے کہ شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری محض شاعری نہیں ہے بلکہ وہ منازل تصوف میں وہ مکاتیب ہیں کہ جس پر عمل کر کے لوگ تصوف کی منازل طے کرتے ہیں۔ اور شفیق بریلوی نے جو جملہ لکھا وہ جملہ یہ ہے کہ صرف اردو کو سمجھنا اگر ہے تو اردو اور فارسی اور عربی کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کو سمجھ لیا جائے۔ اور آج کا دور، جس دور میں ہم تحقیق کرتے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیز، بہت سارے ادارے تحقیق کے دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن مفاہیم کو، خاص طور پر عقیدہ توحید کو
عقیدہ عشق کو اور عقیدہ بیت کو جس طریقے سے منظم کیا ہے، پیوست کیا ہے، اور عشق حقیقی میں حضور کی محبت کو، اہل بیت اطہار کی بہت عمدہ محبت کو، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبتوں کو بہت عمدہ، سلاسل کی خلافت کے ساتھ مرتسم کرنے کے بعد بیان کیا ہے. بہت تو عمدہ. یہ قادریت اور چشتیت کا جو رنگ نظر آتا ہے واہ. تو یہ رنگ وہ ہے کہ کہیں احمد رضا آج نظر آتے ہیں واہ. اور کہیں ماضی کے اندر معین الدین چشتی نظر آتے ہیں. تو یہ وہ رنگ ہے واہ. جس کو اے ماں، وہ کیا کہتے ہیں، اے ماں رنگ ہے. واہ. تو یہ کون سا رنگ ہے؟ ہاں. تو خسرو یہ اللہ نظام والوں کے، کا رنگ ہے. تو یہ خسرو نظام کے بلبل جائیے تو یہ کہیں نظر آتا ہے نظام، کہیں بختیار کیا کاکی، بات، کیا کہیں فرید الدین، اور کہیں آج کے دور کے وہ عشاق جو در پہ ایک بھیڑ نظر بہت آتی ہے بیماروں کی. سب کے تو سنتا ہے، سب کہتے بے ہیں شک، اپنی بے شک. اپنی. ایک مریض ان میں منور بھی ہے پیارے نبی، سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی. تو قدسی کا اثر ہے تو قدسی پے دھرما تو طلبی. کیا بات ہے. اچھا میں یہ چاہوں گا مفتی صاحب کی جانب بڑھنے سے پہلے، اگر آپ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو کھولیں گے تو مناجات ملے گی. مناجات 1-2 اشعار پر نہیں، 92 اشعار پر ہے. 92 اشعار پر جو مناجات ہے، آپ دیکھیں کہاں سے آغاز ہو رہا ہے، کس انداز میں انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں واسطے اور وسیلے پیش کیے ائمہ اہل بیت کے، وہ تمام چیزیں نظر آ جائیں گی. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ اگر ہمیں اردو کو سمجھنا ہے تو صوفیہ کو پڑھنا ہوگا، چونکہ ایک جنریشن گیپ نظر آیا بہت، چونکہ فارسی میں اتنا زیادہ مواد موجود ہے، میٹر موجود ہے کہ جس سے آج کی جنریشن دور نظر آتی ہے. لیکن حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اردو کی آبیاری کی ہے. ڈاکٹر صاحب حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، حضرت امیر خسرو طوطی ہند ہوں، یا قلی قطب شاہ ہوں، یا شاہ نیاز بریلوی ہوں، انہوں نے اردو کی آبیاری کی ہے. تو گویا یہ اردو زبان لشکری زبان نہیں ہے، خانقاہی زبان ہے. یہ زبان جو ہے لشکری زبان نہیں ہے بلکہ خانقاہی زبان ہے. اس لیے بالکل، اور اسے بجائے لشکری زبان کہنے کے خانقاہی زبان کہنا چاہیے. کیا کہیے گا مفتی صاحب؟ صاحب عرس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت قبلہ شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی متوفا 1250 سنہ ہجریہ. صحیح ہے. حضرت کی ذات ستودہ صفات ہشت پہلو ہیرے کی مثل ہے. آپ جس زاویے سے دیکھیں، جس اینگل سے دیکھیں، حضرت اپنی روشنیاں بکھیرتے نظر آتے ہیں. حضرت کی تابانیاں ہی تابانیاں ہیں. آپ علم و فضل کے میدان کو دیکھیں تو حضرت شاہ سوار نظر آتے ہیں. آپ درس و تدریس کے میدان کو دیکھیں تو حضرت شاہ سوار نظر آتے ہیں. تصنیف و تالیف کے میدان کو دیکھیں تو حضرت شاہ سوار نظر آتے ہیں. آپ شعر و سخن کے میدان کو دیکھیں تو حضرت شاہ نیاز شاہ سوار نظر آتے ہیں. یہاں بھی وہ بے نیاز ہیں. اور اگر آپ تصوف کے میدان کو دیکھیں، بلکہ یوں کہوں گا آسمان تصوف کو دیکھیں تو حضرت شاہ نیاز احمد بے نیاز وہاں مہتاب کی طرح نظر آتے ہیں، اپنی روشنیاں بکھیرتے نظر آتے ہیں. ہر پہلو، جس پہلو سے دیکھیں شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی قبلہ، کیا بات ہے ان کی، کیا کہنے ان کے. اور کیوں نہ ہو آپ کے والد ماجد، آپ کے استاد و مرشد اور آپ کے سسر، تینوں جو ہے تینوں مختلف سلاسل کے چشم و چراغ تھے اور بڑے بزرگ ہیں. بڑے بزرگ. آپ کے والد ماجد حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشوا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشوا تھے. آپ علوی سادات. علوی سادات. ٹھیک. اچھا، آپ کی والدہ بھی جو ہے وہ پرہیزگار نیک خاتون. آپ کے سسر حضرت سید عبداللہ قادری بغدادی جو آپ کے سسر بھی ہیں اور سلسلہ قادریہ میں حضرت ان سے بیعت بھی ہیں، سلسلہ قادریہ کا فیض حضرت کو وہاں سے ملا. بالکل. اور آپ کے استاد و مرشد حضرت شاہ فخر الدین فخر جہاں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا، ان سے حضرت نے اکتساب فیض کیا ہے. تو یہ دیکھیں تینوں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیض بھی حضرت شاہ نیاز احمد بے نیاز میں آیا، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا فیض بھی حضرت کے پاس آیا، سلسلہ عالیہ قادریہ کا فیض بھی حضرت کے پاس آیا. اور حضرت نے یہ تینوں سلاسل کا فیض آگے لٹایا ہے. مخلوق خدا نے آپ سے تصوف کے جام بھر بھر کے پیے ہیں. حضرت شاہ نیاز باقاعدہ عالم تھے، آپ نے باقاعدہ تحصیل علم کی ہے. باقاعدہ 17 برس کی عمر میں حضرت علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فارغ و تحصیل ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ نے بیعت کی ہے. پہلے آپ نے علوم ظاہری حاصل کیے. گویا وہ اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف شیخ سعدی نے جو کہا تھا
چوں شمع پے علم چوں شمع باید گداخت کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ علم حاصل کرنے کے لیے شمع کی طرح اپنے آپ کو جلاؤ، کیونکہ بغیر علم کے آدمی اللہ کی شناخت نہیں کر سکتا۔ تو پہلے دین کا جو ظاہری علم ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ الظاہر عنوان الباطن، ظاہر باطن کا ترجمان ہے، پہلے ظاہر تک پہنچیں گے اور پھر ظاہر کے وسیلے سے باطن تک جائیں گے۔ تو حضرت شاہ نیاز احمد بے نیاز پہلے علوم ظاہریہ پہ آپ نے کمانڈ حاصل کی، اس کے بعد علوم باطنیہ پہ آپ نے کمانڈ حاصل کی، اور پھر تو آپ کی شخصیت وہ ہے کہ کتنے سال گزر گئے اور آج تک ہم حضرت کا جو ہے وہ ذکر خیر کر رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، اور نام آپ کا تھا نیاز احمد، ساتھ لگ گیا بے نیاز۔ کیا پتا چلا کہ پہلے احمد کے حضور نیاز مندی اختیار کی تو باقی مخلوق سے بے نیاز ہو گئے، احمد نے باقی مخلوق سے بے نیاز کر کے خالق کے حضور نیاز مند کر دیا۔ تو خالق کے حضور نیاز مند ہیں، خالق کے محبوب کے حضور بھی نیاز مند ہیں، اور باقی مخلوق سے بے نیاز ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، وہ مرد مومن کی شان، مرد مومن کی صفت بیان کی تھی اقبال نے کہ ہر دو اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ تو وہ شاہ نیامند بے نیاز بریلوی ہمیں اقبال کے اس شعر کے مصداق بھی نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے حضرت شاہ نیامند۔ انشاءاللہ کلام کی جانب بھی بڑھیں گے، اور بہت خوبصورت انداز میں ہمارے دونوں اسکالرز نے جو ہے اپنے ملفوظات پیش کیے، اپنے کلمات پیش کیے۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی طرف اب ہم بڑھ رہے ہیں، اور دلا خاک درے کوئے محمد شو محمد شو۔ اچھا، آپ کی جو نعت ہے، خواہ وہ نعت ہو، آپ کی جو منقبت ہے لکھی ہوئی سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے ہو، سیدنا غوث الاعظم جیلانی کے حوالے سے ہو، یا سیدنا امام عالی مقام کے حوالے سے ہو، یا حضور خواجہ غریب نواز کے حوالے سے ہو، کم لکھا آپ نے، کمال لکھا، لیکن جتنا لکھا کمال لکھا، اور آپ کی زندگی کے حوالے سے مزید بات ہوگی، لیکن آپ کا کہا ہوا کلام، نعتیہ کلام شامل کریں گے، اور وہ ہمارے قوال حضرات موجود ہیں کہ جو شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے کے فیض یافتہ قوال نیازی برادر۔ بسم اللہ۔ ہم سب نیازی برادران، یار بھائی اور رہو بھائی اور سلمان بھائی کے بڑے مشکور ہیں کہ وہ اس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور قوالوں کو بھی بلاتے ہیں، علماء کو بھی بلاتے ہیں، اور ایک طریقے سے یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ اور اس کی جڑ حضرت جناب حاجی رزاق رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے بانی ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ان کے والد حاجی یعقوب گاندھی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، آمین آمین۔ بسم اللہ۔ اب ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ پڑھیں گے، لیکن میں اس وقت آمد ہو گئی ہے، سرکار کی شان جس زبان میں بھی کہی جائے بڑی اونچی بات ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ قَدِّهِ لَمَا بَذَلُوا لِيُوسُفَ مِن نَقْدِهِ لَوْ رَمَاتُ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَا حَبِيبٍ فَأَسْرَرْنَا بِالْقَتْلِ الْقُلُوبَ عَلَى أَيْدِيهِ۔
صلی اللہ علی نور کزو شد نور پیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نیاورد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حشمت و شوکت نہ عیسیٰ مسیح آدم نہ موسیٰ ید بیضا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود ازو شد بودا ہر موجود ازو شد دیدہ بینا دلا خاک رہے ہوئے محمد شاہ محمد شاہ دلا خاک رہے ہوئے محمد شاہ محمد شاہ دلا خاک رہے ہوئے محمد شاہ محمد شاہ دلا خاک رہے ہر جا منور نور قدم ہے ارے جانے سو دیکھے دیکھے سو جانے ہر جا منور نور قدم ہے جانے سو دیکھے دیکھے سو جانے حق کا تماشا حق کا تماشا یا دم بدم ہے ارے جانے سو دیکھے دیکھے سو جانے دلا خاک رہے ہوئے محمد شاہ محمد شاہ دلا خاک رہے ہوئے محمد شاہ محمد شاہ دلا خاک رہے ہوئے محمد شاہ محمد شاہ سے ہر سوئے بیا سوئے سے ہر سوئے بیا سوئے محمد شاہ محمد شاہ سے ہر سوئے بیا سوئے محمد شاہ محمد شاہ سے ہر سوئے بیا سوئے محمد شاہ محمد شاہ ہر دم سجدہ جا سوئے ابروئے محمد کن ہر دم سجدہ جا سوئے ابروئے محمد کن سوئے ابروئے محمد سوئے ابروئے محمد کن سوئے ابروئے محمد پیش
شگیرس قید عالم دارها خود را حلقے موئے حلقے موئے محمد شاہ محمد شاہ اسیرے حلقے موئے محمد شاہ محمد شاہ اسیرے موئے محمد شاہ محمد شاہ اسیرے بودن اگر خواہی ہاں متصف بودن اگر خواہی متصف بودن اگر خواہی متصف باخلاق الہی متصف بودن اگر خواہی سراپا سیرت و خوئے سراپا سیرت و خوئے محمد شاہ محمد شاہ سیرت و خوئے محمد شاہ محمد شاہ نیاز اندر دلت گر مہر عرفان خدا باشد فدائے شان دل جوئے فدائے شان دل جوئے محمد شاہ محمد شاہ فدائے شان دل جوئے محمد شاہ محمد شاہ بنا خاکے رہے ہوئے محمد شاہ محمد شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دلا خاکے رہے کوئے محمد شو محمد شو. اچھا اس نعت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مضامین و انک لعلی خلق عظیم کا بھی اور بھی دیگر حضور کے اخلاق عظیمہ کا بھی ذکر نظر آتا ہے. سرکار کی شانیں اور رفتیں نظر آتی ہیں جسے حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ. اور یہ شاعری میں یکجا ہو جانا, حضور کی سیرت کے پہلوؤں کو شامل کرنا, یہ کوئی عالم دین ہی کر سکتا ہے کہ جس پہ قرآن پر بھی جس کی نظر ہو, حدیث پر بھی نظر ہو, حضور کی سیرت مبارکہ پر بھی نظر ہو, تاریخ اسلام پر بھی وہ مطالعہ رکھتا ہو اور نظر رکھتا ہو. تو ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے عرس پاک کی محفل سجی ہوئی ہے. جو عقیدت رکھنے والا ہے اور خواہ و نیازی کہلاتا ہو یا نہ کہلاتا ہو, جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ والوں کے عرس پر ایک خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے ایک ولی ایک کامل کا عرس ہے, اور پھر دعا بھی کرتا ہے, ایصال ثواب بھی کرتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ بھی پیش کرتا ہے. تو یہ اہل ایمان کا ایک ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. یہی صورت الحمدللہ ARYQ-TV نے آپ کے لیے کی ہے کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں ہوں, حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی تقریب میں, اس عرس مبارک کی محفل میں آپ شامل ہیں, جس میں ان کی سیرت کے حوالے سے بھی اور ان کے اس بلند پایہ شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ابھی جو کلام پیش کیا گیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانداز قوالی ہمارے قوال صاحبان نے پیش کیا, میں چاہتا ہوں اس پر مفتی صاحب کیا فرمائیے گا. آپ اس کلام کے حوالے سے مختلف پہلو ہیں اس کے, میں بات کروں گا تو ظاہر ہے اس میں وقت لگ جائے گا, آپ فرمائیے کیا فرماتے ہیں. دیکھیں اس کلام کو اگر دیکھیں
تو حضرت شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی صاحب نے جو یہ کلام کہا ہے، چونکہ حضرت علم و حکمت اور عشق و محبت دونوں کے جامع تھے، تو ان دونوں چیزوں نے مل کر حضرت کے کلام کے اندر آفاقیت بھی پیدا کر دی ہے، جامعیت بھی پیدا کر دی ہے۔ سالوں گزر گئے، آج بھی جب کبھی یہ پڑھا جاتا ہے تو بے ساختہ آدمی کا دل کھنچتا ہے اس کی طرف۔ تو یہ علم و حکمت اور عشق و محبت کی مستی، انہوں نے مل کے اس کے اندر الگ ہی کشش پیدا کر دی ہے۔ تو کیا زبردست بات حضرت نے کی ہے، جو شروع ہی کیا حضرت نے شروع میں کہ دلا خاکے رہے کوئے محمد شو، اے دل تو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک در کے راستے کی خاک بن جا، کیونکہ جب تک اس دنیا میں انسان کوئے محمد کے راستے کی خاک نہیں بنے گا، اس وقت تک اس کا تعلق نہ عرش کے ساتھ جڑ سکتا ہے، نہ عرش کے رب کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ عرش کے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، اس دنیا میں فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک در کی خاک بننا ضروری ہے۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اگر وہاں پہنچنا چاہتا ہے تو یہاں آنا ہی پڑے گا، یہاں آئے بغیر، یہاں سر جھکائے بغیر وہاں سے تعلق نہیں جوڑ سکتا۔ بلکہ انسان کو جو تاج کرامت دیا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ جو اللہ نے تاج کرامت سجایا ہے، یہ تاج کرامت اسی برکت سے سجا۔ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اس پیکر میں تشریف لائے تو یہ تاج کرامت سجا۔ تو اب جو آپ کے نقش قدم پہ چلے گا تو وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے، وہ آپ کے نقش قدم پہ چلے گا تو اللہ کا پیارا کہلانے کا مستحق ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلے گا تو اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب کہلانے کا مستحق ہے۔ وہ دل تو وہی دل ہے نا جو آپ کی محبت میں تڑپے۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا، دل ہے وہی دل جو یاد سے تیری معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جب تک جو ہے سرکار کے قدموں پہ قربان نہ ہو تو یہ سر نہیں بنتا۔ جب یہ سر نہیں بنتا تو سردار کیسے بنے گا؟ سر بننے کے لیے محبوب کے قدموں میں اس کو جھکانا ضروری ہے، تو سردار بننے کے لیے تو بدرجہ اولا جھکانا ضروری ہے۔ تو ایسے ہی جب یہ دل وہ دل ہے جو محبوب کی یاد سے معمور ہوگا، جب تک دل نہیں بنتا تو دلدار کیسے بنے گا؟ کسی کا دلدار بننے کے لیے بھی محبوب کی یاد سے اس دل کا معمور ہونا ضروری ہے۔ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ایک مصرع جو حضرت نے بڑا پیارا کہا، اسیر حلقہ کوئے محمد شو، یہ مصرع حضرت کا جو پڑھا گیا تو مجھے فوراً میر کا وہ شعر ذہن میں آیا۔ پردہ خیال پہ میر کا وہ شعر ابھرا، میر نے کہا نا، ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ جب تک جو ہے محبوب کی زلفوں کا اسیر نہیں بنے گا، اس وقت تک وہ اس کائنات میں ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس کائنات میں ترقی وہی کرے گا جو محبوب کی زلفوں کا اسیر ہوگا۔ اور وہ محبوب کی زلفوں کے اسیر تو سب ہیں، جن بھی اسیر ہیں، انس بھی اسیر ہیں، ملک بھی اسیر ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں کے حجدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے۔ یہ پہلا ہزار فارسی والا اور دوسرا ہزار عربی والا۔ عربی میں ہزار کہتے ہیں بلبل کو، کہتے ہیں یہ جہاں نہ دل بشر ہی فگار ہے۔ صرف انسانوں کا دل محبوب کی محبت میں زخمی نہیں ہے، محبوب کی محبت کا داغ صرف انسانوں کے دل پہ نہیں، ملک بھی اس کا شکار ہے، فرشتے بھی محبوب کی محبت میں گرفتار ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جہاں کے حجدہ ہزار ہے، یہ عالم کے جو 18,000 عالموں پر مشتمل ہے، جسے دیکھو، جس عالم کو دیکھیں گے اس کا ہزار ہے، وہ اس کا بلبل، ان کا عاشق نظر آئے گا، ان کی زلفوں کا اسیر نظر آئے گا۔ اسیر حلقہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کلام کے بارے میں؟ کچھ ارشاد۔ کلام کے بارے میں میں کیا عرض کروں، ہائے، جس کلام کو بارگاہ نبوت میں قبولیت حاصل ہو، اور جو غلامی مصطفیٰ میں فنا فی الرسول کی ان منزلوں پر ہو جہاں کلام مدینے سے کہلوایا جا رہا ہو، اور جب مدنی آقا کی نظر کرم سے قلب صوفی جاری ہو جائے، تو فنا کی ان منزلوں میں یہ جو مدینے کی جانب رخ کرنا، مدینے کی جانب سے اجازت لینا،
مدنی آقا کی محبت میں اس طریقے سے وہ تمام منازل طے کرنا کہ ہر ہر لمحہ ہر پل عبادت کا ایسا ہو کہ وہ شاعری اتباع کی اس منزل میں ہو جہاں شریعت ساقط نہ ہوتی ہو. اور یہ بنیادی بات جو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ الشعراء یتبعون الغاوون قرآن کہتا ہے، لیکن جس کو حضور منتخب کر لیں کہ میری تعریف کرو، شاہ نیاز بریلوی تمہیں وہ کہنا ہے جو میں کہلوا رہا ہوں. کیا بات. تمہیں غلامی کا وہ حق ادا کرنا ہے جو تم نے بیعت کے وعدے کے ساتھ مجھ سے کیا ہے، اور یہ وعدہ امروز بھی ہے اور یہ وعدہ آخرت بھی ہے اور یہ وعدہ الست بھی ہے. تو یہ سارے ارتباط جو نظر آتے ہیں تاریخی حوالوں سے وہ نظر یہ آتے ہیں کہ جو وجودی مباحث ہیں وہ شاہ نیاز بریلوی کے کلام میں نظر آتے ہیں، صرف اس شاعری میں ہی نہیں، دیگر کلاموں میں. فنا کے تمام منازل ہمیں حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام میں نظر آ رہے ہیں. اور جو کلام ابھی پڑھا ہے ہمارے احباب نے، بھائی منظور صاحب مجھے یاد آ گئے جو آپ کے بزرگ، اور میں ان سے اکثر و بیشتر ان کے کلام کو میں نے براہ راست سنا. میں خوش نصیبوں میں ہوں، ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اس وقت. لیکن جو کلامی مباحث اور جو مدارج نظر آتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے، اس میں فنا کے وہ تمام منازل ہیں جو مدنی خوشبو بھی ہے، شاعری کا ارتباط بھی ہے، اور سادگی بھی ہے اس زبان کی جس کو فارسی کی زبان کہتے ہیں. اور کہیں اس میں نبی دانم جو نظر آتا ہے ان کی یہاں، کہیں معنی مرادی جو فنا کے اندر نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وارفتگی اور پیوستگی کی وہ تمام صفات جو شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام میں نظر آتی ہے. میں عام الفاظ میں اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے وہ بچے اور بچیاں جو امریکہ اور کینیڈا میں بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کی اکثر و بیشتر میرے پاس ای میل آتی ہیں یا پروگرامز میں بھی آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اتنی مشکل چیزیں اس میں آتی ہیں کہ ہماری تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا. تو جسٹ آئی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ دا پرسن ہو از بینگ ڈسکسڈ رائٹ ناؤ ان شیپ آف قوالی or in shape of recitation of the person who has written down this absolute poem in the love of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he has contributed very simply in linguistics such a manner that he is following Sharia, the cosmic law, and he is following a true love with Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. اور یہ حضور سے عشق حقیقی کو بیان کرنے کے لیے کہیں دائیں بائیں نہیں جاتے اور نہ ہی کسی اور صنف کا سہارا لیتے ہیں. یہ تو براہ راست گیسو مصطفیٰ میں گم ہو کر اپنی وارثگی کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب میں ان کی جانب دیکھتا ہوں حضور کی رخ کی جانب تو اپنے وجود کو، اپنے آپ کو ایسی کیفیت میں پاتا ہوں کہ مدینے کا ذرہ بھی بن جاؤں اور گدائے سگے مدینہ بن جاؤں. تو کتا جو مدینے کا ہوتا ہے نا، یہ تشبیہ ہے بلیغ ہے. یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ تشبیہ ہم نے اگر کتے سے دی ہے تو یہاں تشبیہ بلیغ ہے. مراد یہ ہے کہ میں اس درجہ کمتر ہوں کہ مدینے میں اگر جامی بھی جائے تو اپنی آنکھوں سے، اپنی پلکوں سے جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے. تو نیاز جب رستوں کی طرف جاتا ہے اور گیسو مصطفیٰ میں اپنے آپ کو گم کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبر ہی رہی. تو یہ بے خبری ہے اور ایک الفت کی کیفیت ہے. جب اردو کلام پڑھتے ہیں تب بھی، فارسی کلام پڑھتے ہیں تب بھی، اور عربی زبان کی جو نثریہ انداز ہے جس کو آپ آزاد شاعری کہتے ہیں، وہ نثری انداز یا تو امرؤ القیس کے یہاں نظر آتا ہے، ما قبل تاریخ کے جو زمانے کے لوگ ہیں جس کو کہتے ہیں زمانے جاہلیت کا وہ شاعر امرؤ القیس، یا ان کی عربی نثر کے اندر نظر آتا ہے جو کلامی مباحث میں بلاغت کا وہ اصول ہے جس کو آج کے شعراء کاسا لیس ہو کر تلاش کرتے ہیں ظاہری حسن میں. لیکن شاہ نیاز بریلوی کا جملہ نظر کر کے بات مکمل کروں گا کہ میں نے تو عشق کے مفاہیم کو مرشد کے ذریعے حضور کی بارگاہ سے لیا ہے. تو یہ ایسا عشق ہے جو نہ کبھی فنا ہوگا اور نہ اس میں کبھی کمی آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز میں. اچھا، ہر شاعر کے کلام پر ایک کیفیت جو ہے وہ غالب نظر آتی ہے. چونکہ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توحید وجودی کے قائل ہیں. تو توحید وجود جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا، توحید وجودی آپ کی شاعری بلکہ آپ کے کلام کے ہر شعر میں کہیں نہ کہیں ضرور جھلکتا ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں. ایک جملہ اگر آپ مجھے، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی اس کیفیت میں مخل ہوا،
لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان ارتباط بھی کیا انہوں نے, اور وحدت الوجود کا جو بہت نازک معاملہ ہے جس کو شیخ مسرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے, جس پر اس کلام کو نظم کی صورت میں لکھ کر یہ بتلا دیا کہ رب کی توحید سے محبت کیسی ہوتی ہے, اور نگاہ مصطفیٰ کے ذریعے وحدت الوجود کو وجود میں لے کر کیسے فنا فی المرشد کے ذریعے یا فنا فی الشیخ کے ذریعے یہ منازل طے کی جاتی ہے. بہت عمدہ. اور یہ آج اس عظیم المرتبت ہستی کا عرس ہے کہ جن کے خلفاء سمرقند و بخارا اور افغانستان تک جنہوں نے حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پہنچایا, ہندوستان کی اور پاکستان کی سرزمین تو اس میں شامل ہی ہے. اور جیسے ہمارے قوال حضرات نے آغاز کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہنا کہ جہاں سے آغاز کیا ان کو بھی خراج تحسین پیش کر دیں. وصلی اللہ علی نور کذو شد نور ہا پیدا, زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شہدا, اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم, نہ آدم یافت توبہ, نہ نوح از غرق نجینا, نہ ایوب از بلا راحت, نہ یوسف حشمت و شوکت, نہ عیسیٰ آ مسیحا دم, نہ موسیٰ آ ید بیضا, دو چشم نرگسی نشرا کہ مازا غل بسر خانن, دو زلف عنبری نشرا کہ واللیل اذا یغشا. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اشعار جو ابتدا میں پڑھے گئے, بہت معروف نعت دیوان جامی میں موجود. اور اب ہم کلام, ایک اور فارسی کلام, چونکہ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیشتر کلام, کم و بیش 70 سے 80% کلام جو منصور کلام ہے وہ فارسی میں ہے, چونکہ سرکاری زبان فارسی تھی, میں نے ابتدا میں عرض کیا, تو فارسی ہی کلام ہمارے قوال حضرات پیش کریں. بسم اللہ. اب آپ کے سامنے جو غزل پیش کر رہا ہوں بسم اللہ فارسی کی, یہ نیازیوں کی محفلوں میں اختتام ہوتی ہے, یہ چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رفتم اندر تہ خاک ان سے بتانم باقی, رفتم اندر تہ خاک ان سے بتانم باقی, رفتم اندر رفتم اندر تہ خاک, یعنی رفتم اندر خاک کے اندر چلا گیا, پھر بھی بتوں سے انسیت باقی ہے. ہاں رفتم اندر تہ خاک ان سے بتانم باقی, رفتم اندر ان سے بتانم باقی, عشق جانم بے ربود آفت جانم باقی, جانم بے ربود آفت جانم باقی, سر و سامان وجودم شرر عشق بسو, سر و سامان وجودم شرر عشق بسو, سر و سامان وجودم شرر عشق بسو, زیر خاکستر
چو نقشے کفے پا نامو نشانم باقی ہستیم جملہ خیال است بتمثال سراب ہستیم جملہ خیال است بتمثال بالیقین من نیم و وہم و گمانم باقی حاصل کلام شعر آخری ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. طمع فاتحہ از خلق نداریم نیاز طمع فاتحہ از خلق نداریم عشق من در پس من فاتحہ خانم باقی بابا عشق من بابا در پس من فاتحہ خانم باقی طمع فاتحہ از خلق نداریم نیاز عشق من در پس من فاتحہ خانم باقی عشق من در پس من فاتحہ خانم باقی رفت من در تے خاک ان سے بتانم باقی. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. دیکھیں ایک صاحب علم کا کلام، صاحب کشف کا کلام جب ہو نا تو پھر اس میں اسی طرح کے اسرار و معارف موجود ہوتے ہیں کہ جسے تلاش کرنا پڑتا ہے، اور اسے تلاش کرنے کے لیے ظاہر ہے جو صاحبان علم ہیں وہ اس کی تشریحات فرماتے ہیں اور اس کی صحیح معنوں میں معنی اور مفاہیم تک پہنچتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ اس کلام کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مزید کلاموں کو شامل کریں گے، اور سے حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے.